بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ملاکنڈ ڈویژن کی کل آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے اور اس 60 لاکھ کی جو آبادی ہے اس میں سے تقریباً 35 سے 40 لاکھ افراد دیر، بنیر اور سوات کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. ان مختلف علاقوں میں پچھلے 2 ہفتے سے جو فوجی آپریشن جاری ہے، اس فوجی آپریشن کے باعث اب تک تقریباً 12 سے 15 لاکھ کے قریب لوگ اس علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں اور پیچھے تقریباً 22 سے 25 لاکھ لوگ ابھی وہیں پر موجود ہیں. جو لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں اور جو ابھی تک نقل مکانی نہیں کر سکے وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. اور یہ جو دونوں طرف کے لوگ ہیں یہ درد اور تکلیف میں اس وقت مبتلا ہیں اور ان کی درد اور تکلیف بانٹنے کا وقت ہے. اور یہ جو وقت ہے اس میں پوری پاکستانی قوم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ جو ملاکنڈ ڈویژن کے پاکستانی آپ کے بھائی بہن ہیں ان کو آپ یاد رکھیں، انہیں بھولیں نہ، کیونکہ یہ جو ان کی پکار ہے وہ پکار اگر ہم نے آج نہ سنی تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی سنگین بھی ہو سکتے ہیں. پھر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو ملاکنڈ ڈویژن کی صورتحال ہے اسے نبڑنے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس 18 مئی کو بلا لی ہے. اس کانفرنس کے مقاصد پر بھی ہم بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں نے نقل مکانی کی ہے لاکھوں کی تعداد میں، ان کے مسائل کیا ہیں، مسائل کا حل کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اور معروف گلوکار جناب رحیم شاہ صاحب جن کا تعلق سوات سے ہے، ان کی والدہ کا تعلق مٹا سے ہے اور ان کے والد کا تعلق چہار باغ کے علاقے سے ہے اور جو ان کا تعلق ایک بہت ہی بڑے دینی خانوادے سے ہے سوات کے. بابر اعوان صاحب، آپ پچھلے دنوں متاثرین کے کیمپوں کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں. آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو آپریشن ہے، آپریشن شروع کرنے سے قبل اس چیز کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی کہ اگر بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی تو انہیں کیسے سنبھالا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب اس بات کے لیے کہ آپ نے وہاں جا کے کوریج بھی کی اور اپنے پروگرام میں لوگوں کو سینسٹائز کیا آئی ڈی پیز کے ایشوز اور ان کے مسائل کے حوالے سے، اور اسی سلسلے کی کڑی آپ کا یہ پروگرام بھی ہے. اس کی ضرورت ہے. میں باقی سارے دوستوں سے بھی توقع کرتا ہوں کہ اس ایشو کو فوکس کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں. جہاں تک میرا تجربہ ہے وہاں پہ جانے کا، جو میں 3-4 جگہ میں گیا ہوں، اس وقت ٹوٹل 12 کیمپس ہیں اور 12 کیمپس کے اندر جو مسائل ہیں 3-4 قسم کے وہ بڑے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق انتہائی ٹھنڈے علاقے سے ہے اور وہ بہت شدید قسم کی گرمی کے اندر ان کو لایا گیا، اور جہاں وہ ہیں وہ بڑے شدید ریتلے علاقے ہیں جہاں پہ موسٹلی کیمپ لگے ہوئے ہیں. آپ بھی وزٹ کر کے آئے ہیں. اس لیے جو ڈیموگرافک چینج ہے اس کی وجہ سے ایپیڈیمکس پھیل سکتے ہیں، کوئی کالرا خدا نہ کرے اس طرح کا. یہ پہلا ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے منسٹری آف ہیلتھ کو، سوشل ویلفیئر کو، آپ نے وہاں دیکھا بیت المال بھی لگا ہوا ہے، اور پھر وابڈا کو بھی کل سے کیا گیا ہے آپریشنلائز. پہلے پلاننگ کی گئی، آپریشنلائز اس کو کیا گیا. دوسرا مسئلہ وہاں پہ جو خواتین اور بچیاں آئی ہیں ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہیں جو زچگی کی بھی صورت میں ہیں، وہ ان کا بڑا سیریس ایشو ہے. اور تیسرا سیکیورٹی ہے ان فیملیز کی جو وہاں سے آ کے جہاں کھلے آسمان تلے، یہ بہت ہی انسانی المیہ بھی اس کو کہنا ایک چھوٹا لفظ ہوگا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ بیگ اٹھائیں اور گھر سے نکل جائیں. ایسی صورت ہوتی ہے کہ بڑا پورا گھر چھوڑ کے کسی کو نکلنا پڑے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پلاننگ نہیں کی گئی، آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ کس طرح کا جو بنیادی سٹرکچر ان کے لیے لے کیا جا سکتا تھا خیموں کی صورت میں، اور باقی پلاننگ تھی لیکن اتنی بڑی توقع نہیں تھی کہ کوئی اس طرح کا انفلکس جو ہوگا وہ ہوگا. پچھلے جو 2-3 دفعہ وہاں پہلے آپریشنز ہوئے ان کے نتیجے میں اتنی بڑی مائگریشن نہیں ہوئی. مائگریشن پارشل ہوتی رہی اور زیادہ تر لوگ اپنے خاندان والوں کے اور رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے رہے. اور آپ کے آخری بات جو آپ نے کہا، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آرمی آپریشن کی وجہ سے یہ مائگریشن ہوئی ہے. یہ جو انسرجنٹس نے وہاں پہ انسیکیورٹی پیدا کی، پہلے یہ لوگ وہاں سے نہیں نکلے،
اینڈ ایوریبڈی نوز وٹ واز دی ریزن. لیکن اب جو بدلے ہوئے حالات میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے انہوں نے اپنا آج خطرے میں ڈالا ہے. میں آپ کی بات میں یہ بات ملا دیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے امن معاہدہ توڑا انسرجنٹس نے, اس کی وجہ سے یہ کرائسس کریٹ ہوا. خواجہ سعد رفیق صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا تجزیہ, اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی کیوں ہوئی ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی کے بعد جو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا ان کی قیادت اپنے فرائض, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اتنی بڑے پیمانے پہ نقل مکانی کا تعلق ہے تو حامد میر صاحب, میری ذاتی کنسیڈرڈ اوپینین تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے گیج نہیں کیا, جیسا کہ ابھی اشارے کنائے میں بابر روان صاحب نے بھی بات کی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کے زمرے میں آتا ہے کہ کتنی بڑی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, وہاں پہ آپ ایک فل سکیل ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے اداروں نے اسے کیلکولیٹ کیوں نہیں کیا. اور اس سے شاید, میں کوئی فوجی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن اتنا عقل ضرور کام کرتی ہے, کامن سینس, کہ یہ جو کام آج 3 ڈویژن فوج سے لیا جا رہا ہے اور ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, سویلین بھی بے پناہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, اور جو شدت پسند ہیں وہ بھی بہت سے لوگ, ان کی بھی جانیں گئی ہوں گی. یہ سارا جو خون کا کھیل کھیلا گیا ہے, اس سے زیادہ بہتر طریقے سے عہدہ برا ہوا جا سکتا تھا, اور اگر نظام عدل ریگولیشن کو انہوں نے وائلیٹ کیا تھا تو ریاست کا, اسٹیٹ کا پیشنس لیول کسی گروپ یا کسی مسلح گروہ کے پیشنس لیول سے بہت بڑا ہوتا ہے. اگر طالبان جو ہیں وہ جنون کا شکار ہیں تو ریاست کو جنون کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ریاست بھی جنون کا شکار ہوئی ہے, شاید مغرب کے دباؤ پہ یا امریکیوں کے دباؤ پہ. اب یہ جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے, اب یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا بہت بڑا. سچی بات یہ ہے میر صاحب کہ مائیگریشن جب ایک بار ہوتی ہے تو وہ 2, 3, 4 دہائیوں تک اس کے اثرات مرتے ہیں. جو مائیگریشن پاکستان کی تقسیم کے وقت ہوئی تھی, اب تک اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی ہے, اور پاکستانی شاید بدقسمت ہم لوگ ہیں کہ بار بار ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب اپنے ملک میں مہاجر بن گئے ہیں. تو حکومت یقیناً اخلاص سے کوشش کر رہی ہوگی, این جی اوز بھی پورا زور لگا رہی ہیں, میڈیا نے بھی انتہا کر دی اپنی ایفرٹس کی, سب لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن بنیادی بات یہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی کام کر رہی ہیں اپنے اپنے ممبروں کو بنیادی کرنے کا کام یہ ہے کہ فوری طور پہ اس سارے معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے. آپ اگر وہاں اپنی فورس رکھنا چاہتے ہیں, پاکستانی فوج تو ضرور موجود رہے, لیکن بجائے طاقت کا اندھا استعمال کرنے کے آپ بات کا اور ڈائیلاگ کا راستہ علماء اور سیاستدانوں کے ذریعے اڈاپٹ کر لیں. رحیم شاہ صاحب, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ تو سوات میں پیدا ہوئے, لیکن اس وقت بھی آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ بنیر, چارباغ, مٹا اور دیگر علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں. کوئی رابطہ ہے؟ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, خیر خیریت سے ہیں؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے. 1 ہفتے پہلے تک بس ایک آدھ فون پہ رابطہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر نہیں. وہاں البتہ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا اسی طرح کے ایک شو میں کہ میرے کزن تھے جو بچ کے نکلا, اس کو گولیاں لگیں, 4 گولیاں. نہ وہ فوجی تھا اور نہ وہ طالبان میں سے تھا, تو ابھی پشاور میں ہے وہ, اور وہ اس کو 4 گولیاں لگی. 4 گولیاں لگی ہیں, اور ابھی تک ہاسپٹل کے اندر ہے وہ, اور وہ بھی بس پریشان ہے گھر والوں کے لیے جس طرح سے باقی لوگ پریشان ہیں. میں اپنی پریشانی زیادہ زور سے اس لیے نہیں بول سکتا کہ مجھ سے زیادہ پریشان ہیں لوگ اور بھی, لیکن بہرحال یہ بڑے بیٹھے ہیں, ان کو کوئی اچھا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے کم یہ عام جانیں بچیں. نہیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی جو وادی ہے سوات, پچھلے 2-3 سال سے وہاں پہ صورتحال بہت خراب تھی, اور بہت سے لوگوں کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن کے علاوہ بھی کوئی راستہ بھی تھا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو کام ابھی کرنا تھا یہ پہلے ہی کر لیتے تاکہ اتنے لوگ باہر تو نہ نکلتے. یہ جو بیچارے کسی کے سامنے کبھی زندگی میں اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہوگا, اس بہن نے, اس بھائی نے, وہ آج روڈ پہ کھڑے ہو کے, وہ ٹرک کے نیچے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ کھانا دو. یہ وہ غیرتی قوم ہے کیا اس کو وہ پختون غیرتی آپ کہتے ہیں کہ جس کی تاریخ لکھی گئی ہو صدیوں؟ آج اس پختون کو دیکھو کہ 13-14 لاکھ ایسے خیموں میں بیٹھے ہوئے, کسی نے دیوار توڑ کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے بڑوں کا حق بنتا ہے, یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کریں اس کے لیے کچھ. اچھا, اب تو ایک بہت